الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر تعزیہ داری کے حوالے سے لوگ سوالات کرتے ہیں اور میں حسب موقع ان کو ان کے جوابات فراہم کرتا ہوں۔ آج اسی طرح کے دو سوالوں کے ہم جواب دیں گے۔ سوال نمبر 1، کیا تعزیہ میں ڈھول باجے بجانا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں باجوں کی ممانعت سے متعلق صرف 2 لفظوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ نمبر 1 معازف اور نمبر 2 مزامیر۔ تو معازف معزف کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے باجا، اور مزامیر یہ مزمار کی جمع ہے۔ اور اگر ہم معزف سے مراد ہر قسم کا باجا لیں گے تو ہر بجنے والی چیز حرام و ناجائز قرار پائے گی۔ مثلا دف تو وہ بھی بجتی ہے، تو اس لحاظ سے وہ بھی حرام ہو جائے کیوں وہ بجتی ہے۔ اسی طرح سے گھروں میں لگی گھنٹیاں، موبائل ٹیون، کاروں بسوں اور موٹر سائیکل و اسکوٹر میں لگے ہارن وغیرہ یہ سب بجتے ہیں۔ تو اس سے مراد معزف سے مراد اگر ہم ہر بجنے والی چیز لیں گے تو یہ ساری چیزیں حرام ہو جائیں گی کیوں یہ ساری بجنے والی چیز ہیں۔ تو مذکورہ دلائل سے ثابت ہوا کہ ہر بجنے والی چیز حرام و ناجائز نہیں ہوتی ہے۔ اور رہا سوال ڈھول کا، تو ڈھول بجانا جائز ہے کیونکہ ڈھول دف کی ایک قسم اور شکل ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ قرآن و احادیث میں ڈھول بجانے کی کہیں بھی ممانعت نہیں آئی، اس لیے ڈھول بجانا جائز ہے۔ اس کے علاوہ ہر وہ چیز جائز و مباح ہے، ہر وہ چیز جائز و مباح ہے کہ جس کی ممانعت ہمیں قرآن و احادیث میں نہیں ملتی۔ یعنی کہ ہم ہزارہ چیزیں جو آج ہماری دنیاوی زندگی میں ہم جو استعمال کرتے ہیں اور جن کی ممانعت قرآن و حدیث میں نہیں ملتی، تو وہ ہر وہ چیز جائز و مباح ہے، ہر وہ چیز۔ اور جس کو قرآن نے روکا، حدیث نے روکا، وہ ہمارے لیے منع ہے۔ تو ڈھول کا کہیں بھی تذکرہ نہیں ملتا جس کی کہ منع میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہو، یا قرآن میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا کہ ڈھول جائز ہے۔ اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ ڈھول تو خوشی کے موقع پر بجنا چاہیے، غم حسین میں ڈھول بجانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ڈھول مختلف صورتوں اور حالات میں بجایا جاتا ہے۔ مثلا کسی چیز کے اعلان کے لیے بھی ڈھول بجایا جاتا ہے، فتح جنگ میں جیت کے موقع پر خوشی کے اظہار کے لیے بھی ڈھول بجایا جاتا ہے، اور اسی طرح تعزیے میں بھی ڈھول بجانے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو موقع ہوتا ہے تو یہ غم حسین کے ساتھ ساتھ موقع خوشی بھی ہے کہ خانوادہ رسول پر انتہائی ظلم و ستم کربلا میں ڈھائے گئے، بے شمار مصائب و آلام خانوادہ رسول پر وارد ہوئے، اس کے باوجود آپ صبر و تحمل پر ثابت قدمی رہے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ اور شہید زندہ ہوتا ہے اور شہید کا غم نہیں بلکہ خوشی منائی جاتی ہے، اور اس خوشی کے موقع پر ڈھول بجانا جائز ہے۔ اور ڈھول بجانے کا جو دوسرا سبب ہے وہ یہ ہے
کہ امام حسین علیہ السلام جنگ کربلا کو انہوں نے فتح کیا، اور آپ جنگ کربلا ہارے نہیں بلکہ جیتے ہیں، اور جیتنے کی خوشی میں ڈھول بجایا جاتا ہے۔ اور ڈھول بجانے کا تیسرا سبب وہ یہ ہے کہ جلوس تعزیہ کا اعلان بذریعہ ڈھول سے کیا جاتا ہے تاکہ لوگ جلوس تعزیہ سے باخبر ہو جائیں۔ بعض بدعقیدہ لوگ اور جاہل قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تمہارے گھر میں کوئی مر جائے تب ڈھول بجانا۔ تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ امام حسین علیہ السلام کو مردہ خیال کرتے ہیں؟ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے یا اپنے ذہنوں میں یہ بدگمانیاں پیدا کر رکھی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام مردہ ہے؟ کیونکہ وہ جو مشابہت کر رہے ہیں ایک شہادت سے اور ایک عام آدمی کے مرنے سے، تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کیا وہ امام حسین علیہ السلام کو مردہ خیال کرتے ہیں جبکہ شہید زندہ ہوتا ہے؟ اور عام آدمی کے مرنے میں اور خانوادہ رسول کی شہادت میں اتنا فرق ہے کہ جس کا کوئی معیار اور پیمانہ نہیں، لیکن بدعقیدہ اور جاہل قسم کے لوگ اس میں امتیاز نہیں کرتے، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو عام آدمی کے مرنے سے تشبیہ دیتے ہیں، اور یہ اول درجے کی جہالیت اور منافقت ہے۔ اور ایسے بدعقیدہ لوگ بے علم ہیں جنہوں نے علوم معرفت، علوم شریعت، علوم حکمت کی جن کو ہوا بھی نہیں لگی، اور ایسے بدعقیدہ لوگ اول درجے کے جاہل، یزیدی اور منافق اور خارجی ہیں۔ اب دوسرا سوال کہ تعزیوں میں خواتین کی شرکت بھی ہوتی ہے جن میں اکثر بے پردہ ہوتی ہیں، جن سے خرافات اور دیگر برائیاں و گناہ واقع ہوتے ہیں، تو خواتین کا جلوس تعزیہ میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خواتین کا صرف تعزیوں میں نہیں بلکہ خواتین کا گھر سے باہر ہر جگہ بے پردہ ہو کر جانا ناجائز و حرام ہے، چاہے وہ تقریب شادی بیاہ ہو، دیگر تقاریب ہوں، یا بازار ہو، یا حالت سفر ہو، یعنی کہ ہر جگہ بے پردہ جانا حرام ہے، جو کہ قرآن و احادیث سے ثابت ہے۔ البتہ پردہ صرف عورتوں کے لیے نہیں، جو کہ مردوں نے یہ گمان کر رکھا ہے ایسا کہ نہیں صرف عورتیں پردہ کریں، ان کا پردہ یہ کپڑے کا پردہ ہوتا ہے، اور مردوں کا پردہ ان کی نگاہوں کا پردہ ہوتا ہے۔ تو صرف عورتوں کے لیے پردہ نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی ہے کہ وہ غیر محرم کو نہ دیکھیں اور اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، نہیں نگاہوں کا پردہ کریں، جیسا کہ حکم خدا بندی ہے۔ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسلمان مردوں کو حکم دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ یہ سورہ نور آیت نمبر 31۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جلوس تعزیہ میں عورتوں کی شرکت یا دیگر خرافات سے تعزیہ داری حرام نہیں ہوتی، کیونکہ اگر جلوس تعزیہ میں بے پردہ عورتوں کی شرکت سے تعزیہ داری حرام ہو جاتی تو پھر بے پردہ عورتیں تو بازار میں بھی ہوتی ہیں، سفر میں بھی ہوتی ہیں، حج بیت اللہ میں، طواف کعبہ میں بھی ہوتی ہیں، اور شادی و دیگر تقاریب میں بھی بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے تو پھر مذکورہ فعل و عمل سارے کے سارے حرام ہو جائیں گے، تو پھر بچے گا وما علینا الا البلاغ المبین۔